عنوان: پاکستان میں موسمیاتی تباہی، کب جاگے گا یہ منہ؟ کبھی بارش کو رحمت کہا جاتا تھا، زمین کو سیراب کرنے والی، فصلوں کو زندگی دینے والی اور خشک سالی سے نجات کا ذریعہ۔ مگر آج یہی بارش ہمارے لیے زحمت بن چکی ہے۔ پاکستان میں مون سون کا موسم اب محض پانی برسنے کا وقت نہیں رہا، بلکہ یہ ایک مسلسل خطرے کی گھنٹی ہے جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی حقیقی ہے اور ہم اس کے سنگین اثرات کا سامنا کر رہے ہیں۔ گلگت بالتستان، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقے اس وقت قدرتی آفات کا مرکز بن چکے ہیں۔ شدید بارشوں، گلیشیئرز کے پگھلنے اور ناقص شہری منصوبہ بندی نے ایسی صورت حال پیدا کر دی ہے جس میں عام شہری اپنی جان بچانے کے لیے بے یار و مددگار کھڑا ہے۔ صرف جون اور جولائی 2025 میں 72 سے زائد افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سینکڑوں مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے اور زرعی زمینیں جو کبھی خوشحالی کی علامت تھیں اب کیچڑ اور تباہی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ گلگت بالتستان، جو کہ اپنے قدرتی خوبصورتی اور سیاحت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، آج پانی، کیچڑ اور ملبے میں ڈوبا ہوا ہے۔ گلیشیئرز جو کبھی صدیوں میں پگھلا کرتے تھے اب مہینوں اور بعض اوقات دنوں میں پگھل رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں گلیشیئرز کی تیز رفتار پگھلاؤ نہ صرف مقامی آبادی کے لیے خطرہ ہے بلکہ پورے ملک کے پانی کے نظام کو متاثر کر سکتا ہے۔ شدید بارشیں اور زمینی کٹاؤ لینڈ سلائیڈنگ کا سبب بن رہے ہیں، جس سے نقل و حمل کا نظام بھی مفلوج ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ سب کچھ اچانک ہوا؟ کیا یہ کوئی قدرتی سزا ہے یا ہماری اپنی غفلت کا نتیجہ؟ حقیقت یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وارننگ ہمیں برسوں پہلے دی جا چکی تھی۔ ماہرین ماحولیات نے بارہا خبردار کیا کہ اگر جنگلات کی کٹائی، غیر منصوبہ بند شہری آبادی اور ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی نہ رکی تو پاکستان جلد ابدیر ایک ماحولیاتی بحران کا شکار ہوگا۔ مگر ہم نے سنجیدگی نہیں دکھائی۔ پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، حالانکہ ہمارا کاربن اخراج دنیا میں نہایت کم ہے۔ یہ ایک ماحولیاتی ناانصافی ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے ہاں اس بحران کو سیاسی مسئلہ نہیں سمجھا گیا۔ حکومتیں بدلتی رہیں، دعوے ہوتے رہے، فنڈز آئے اور غائب ہو گئے، لیکن زمین پر نہ درخت لگے، نہ پانی کو ذخیرہ کرنے کے نئے منصوبے بنے اور نہ ہی عوامی شعور میں اضافہ ہوا۔ اس دوران نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جیسے اداروں کی کارکردگی بھی سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ سیلاب سے پہلے عوام کو وارننگ نہیں ملتی، ریسکیو آپریشن دیر سے شروع ہوتے ہیں اور متاثرہ علاقوں تک امداد کا پہنچنا اکثر ناممکن ہو جاتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں کی موجودگی صرف بیانات اور پریس کانفرنسز تک محدود نظر آتی ہے۔ میڈیا کا کردار بھی اس بحران میں غیر ذمہ دارانہ رہا ہے۔ جب کوئی سانحہ ہو جائے تو کیمروں کے جھرمٹ میں متاثرین کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، جذباتی رپورٹنگ کی جاتی ہے، مگر سانحے سے پہلے ماحولیات پر بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ درختوں کی کٹائی، گندے نالوں کی صفائی اور شہری منصوبہ بندی جیسے اہم موضوعات کو میڈیا پر اہمیت نہیں دی جاتی کیونکہ یہ ریٹنگ نہیں لاتے۔